وہاں پر کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے گروپ ہیں، کتنے گروپ ہیں، پھر پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، پھر نجف اور کربلا اور بغداد کی گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، پھر یہ نجف والی سائڈ اور کربلا والی سائڈ میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پھر وہ سامرا والی سائڈ اور بصرہ والی سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک بڑی کنفیوزڈ سی سچویشن ہے۔ ایک ایک کر کے ہم اس سے نمٹیں گے، اور پھر اس میں کہیں سے امریکی فوجیں بھی آ جاتی ہیں کہ وہ جو شام سے ودرا ہو رہی ہیں وہ عراق میں آ رہی ہیں، داعش وہاں ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ یعنی عراق اس وقت جیسے وہ 4000 سالہ تہذیب کا ایک تسلسل تھا، وہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی اچھا کلائمیکس نہیں نظر آ رہا۔ جی دیکھیے، عراق کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کی جغرافیائی اور آبادی کے اندر موجود تنوع کو سمجھنا پڑے گا۔ بنیادی طور پر عراق 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ صحیح۔ ایک کردستان ہے صحیح، جہاں پر کرد آباد ہیں، دوسرا اہل سنت کا علاقہ ہے جس میں موصل شامل ہے، کرکوک شامل ہے، الانبار کا کچھ علاقہ شامل ہے جس میں یہ سامرہ اور یہ علاقے شامل ہیں، تیسرا شیعہ آبادیوں کا علاقہ ہے جس میں بصرہ ہے، نجف ہے، کربلا ہے، بلد ہے، اس طرح سے بابل ہے اور بہت سارے علاقے ہیں۔ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے تقریباً 70% آبادی شیعہ ہے۔ صحیح۔ باقی جو 30% آبادی ہے اس میں نصف اہل سنت کہلاتے ہیں، لیکن اہل سنت وہ جن کی سوچ اور جن کی فکر تکفیری بھی ہے اور مائنڈ سیٹ وہ سلفی ہے۔ اچھا، یعنی وہ تقریباً پھر 15% ہو گئے۔ اب اس کا ایگزیکٹ جو ہے وہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا۔ کردوں کی آبادی جو ہے وہ اگرچہ مسلکن دیکھا جائے تو شافعی اس میں زیادہ ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب سے بہت دور لوگ ہیں، اس لیے ان کا مذہبی ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے لیے اہم چیز ان کا کرد ہونا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جب عراق کے اندر جاتے ہیں تو عراق میں سے اگر آپ کو کرکوک جانے کا موقع ملے، اربیل جانے کا موقع ملے جو کردستان کے علاقے ہیں، تو وہاں پر جا کے آپ محسوس کریں گے کہ آپ یورپ میں آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ اچھا، چونکہ اس علاقے پر امریکیوں کی خاص نظر ہے، اس لیے ہمیشہ سے اس علاقے کو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لہٰذا عملی طور پر آپ کو عراق کے کردستان کے اندر اسرائیل کے اثرات بہت گہرے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ وہاں پر ان کا کردوں کا اپنا پرچم بھی ہے، اور اس نظام میں رہتے ہوئے وہ ایک آزاد ریاست کے بھی بہت سارے اس سے پہلوؤں سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں وہ عراق کے پابند ہیں ہی نہیں۔ اس لیے جب وہاں کے امور کو کنٹرول کرنا تھا تو پھر عراق کی مرکزی حکومت نے وہاں کے ایئرپورٹس کو بند کر دیا تھا تاکہ ان کے باہر کے ممالک سے رابطے جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں اور وہ نہ جا سکیں۔ جب آپ ان 3 اچھا، میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ نے بھی جو فرمایا کہ امریکہ یعنی استعمار کی خاص نظر اس علاقوں پہ ہے اور تعلق ہے، وہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یا اسرائیل کے جو اثرات ہیں اس کی؟ دیکھیے، بنیادی طور پر کردستان 4 حصوں میں تقسیم ہے، ایران، عراق، ترکی اور شام۔ صحیح۔ تو کسی بھی جگہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہوتی ہے تو وہ تقسیم خود استعمار پہلے خود کرتا ہے، اس کے بعد اسی تقسیم کی بنیاد پر ان ممالک کو آپس میں لڑانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میں نے شاید گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں وہ واقعی معنوں میں اسلحہ ہی ہے۔ اسلحہ بیچنے کا کام وہیں پر ہوگا نا جہاں پر جنگ ہوگی۔ جنگ تب ہوگی جب آپس میں اختلاف ہوگا، اختلاف آپ پیدا کریں گے تو جنگ ہوگی۔ اس لیے افغانستان ہو، کشمیر ہو، انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہو، انڈیا اور پاکستان کے درمیان سب سے ہارڈ ایشو کیا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے پھر جنگ ہوگی، جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پاکستان کو بھی اسلحہ بیچنا ہے اور انڈیا کو بھی اسلحہ بیچنا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، جب پاکستان کشمیر کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ امہ کا مسئلہ ہے تو امریکی فوراً
سعودی عرب کے اور امارات کے وزرائے خارجہ کو پاکستان بھیجتا ہے. یہ دونوں آتے ہیں اور عمران خان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی امہ کا کھیل چھوڑ دو, امہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, یہ آپ کا علاقائی مسئلہ ہے, اس کو امت کے کھاتے میں ڈال کر امت مسلمہ کے جذبات نہ جگاؤ, اس کو بیٹھ کر انڈیا کے ساتھ تم خود حل کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ ہم سے کوئی توقع نہ رکھو. یہ کون کہتا ہے؟ امریکی بہاف پر بن سلمان اور آپ کا امارات کا امیر. ٹھیک ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی اور مغربی دنیا ہمیشہ تقسیم کے ذریعے سے لڑاتی بھی ہے اور اسی تقسیم کو بہانہ بنا کر وہاں کے لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کرتی ہے. اب کردوں کو وہ کیا خواب دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ایک آزاد کردستان دلانے کی کوشش کریں گے, لہذا ان کو یہ تصور نظر آتا ہے کہ بھئی ہاں اب مستقبل میں ہو سکتا ہے ہم ایک آزاد ملک بن جائیں. ان کو یہ شامی, عراقی اور ترکی اور ایرانی کردوں کو بتاتے ہیں بھئی آپ کو ملا کے ہم ایک آزاد بڑے کردستان کی حکومت بنا کے آپ کو دینا چاہتے ہیں, جبکہ ان چاروں کو تقسیم کس نے کیا تھا؟ تقسیم بھی مغربی ہی نے کیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے قوموں کا استحصال کر کے وہ اپنا اسلحہ بیچتے ہیں. اب عراق کی جو موجودہ تقسیم جی, کیونکہ پروگرام کا وقت نکلتا جا رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں باقی دو حصوں کے بارے میں بھی آپ جو. اب آپ ذرا غور کیجئے گا, جب یہ جو عراق کا موصل والا حصہ ہے, اس کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت پلاننگ کی, داعش کو بنایا, داعش کے ہاتھوں میں دے دیا. کسی اور پروگرام میں اگر توفیق ملے تو اس موضوع پر میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا, چونکہ بہت وسیع اور انتہائی اہم موضوع ہے کہ کس طرح سے انہوں نے داعش کو تشکیل دے کر اس پورے خطے میں اپنے مفادات حاصل کیے. ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے حوالے کر دیا داعش کے, لیکن داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران اور عراقی عوام یہ ساتھ میں میدان میں اترے اور داعش کا صفایا ہو گیا عراق کے اندر سے. بالکل صحیح. امریکیوں اور سعودیوں اور اسرائیل کا یہ مشترکہ پلان جو ہے وہ ہو گیا ناکام. صحیح. اب مشکل اس وقت یہ ہے ان کے لیے کہ ان کا ایک ہدف یہ ہے کہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 ملکوں میں بانٹا جائے. ان کا اصل ہدف جو ہے ایک بڑا ہدف یہ ہے. اس ہدف کے مقابلے میں عراقی قوم اس وقت کھڑی ہے. کرد یہ چاہتے ہیں لیکن عراق کی مرکزی حکومت یہ نہیں چاہتی. امریکی یہ چاہتے ہیں, سعودی بھی یہ چاہتے ہیں, اسرائیلی بھی یہ چاہتے ہیں تقسیم کرنا. جب تقسیم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ان کی آپس کی جنگیں شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ تقسیم میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. کویت کو انہوں نے کہاں سے جدا کیا تھا؟ عراق سے. بالکل. عراق سے کاٹ کر الگ کیا, تیل کا سارا ذخیرہ ان کے حوالے کر دیا, جو اہم حصہ تھا ان کے حوالے کرنے کے بعد, چونکہ چھوٹا سا ملک ہے, اب اس چھوٹے سے ملک پہ کوئی بھی آگے قبضہ کر سکتا ہے. امریکیوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو تحفظ دیں گے, اپنے فوجی وہاں پر بٹھا دیے, تیل پر قبضہ کر لیا. بالکل صحیح. مینٹلٹی دیکھیں نا, پالیسی دیکھیں. بحرین کہاں کا تھا؟ بحرین 70 کی دہائی میں ایران کا شہر تھا. بالکل صحیح. وہاں سے اس کو کاٹا, الگ کیا. 12 لاکھ کا ملک. 12 لاکھ کا کوئی ملک ہوتا ہے؟ جی جی. آپ کے پاکستان میں ایک قصبے, ایک چھوٹے سے شہر کے برابر, اس کو الگ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تیل تھا. بحرین میں اپنا نمائندہ بنا کر, یہ جو موجود امیر بحرین ہے اس کا قبیلہ سعودی ہے. سعودیہ سے اس قبیلے کے سردار کو اٹھایا, کہا کہ ہم تمہیں امارات کا, بحرین کا امیر بنائیں گے, تم وہاں کی امارت قبول کر لو, تم وہاں پر حکومت کرو, حکومت تمہاری ہوگی, تیل ہمارا ہوگا. نتیجہ, اب بحرین کی 12 لاکھ کی آبادی پر کوئی بھی ملک بڑی آسانی سے نظر جما سکتا ہے کہ اس پر ہم قبضہ کر لیں. یعنی تیل کی دولت بھی ہے اور کمزور بھی ہے. تو ان کو اب جب عوام مقامی ہو, حاکم باہر سے لا کے مسلط کر دیا گیا ہو, تو ہمیشہ کلیش عوام اور حاکم کے درمیان تو رہے گا. بالکل صحیح. اب حاکم کو تحفظ دینے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے بھئی آپ کو تحفظ اور آپ کی حکومت کو تحفظ ہم دیتے ہیں, یوں کریں کہ تیل ہمارا, آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنے سپاہی لاگے بٹھا دیتے ہیں. 27,500 امریکی فوجی اس وقت بحرین میں موجود ہیں. کس کام کے لیے؟ تیل کے ذخائر کی حفاظت کے لیے اور بحرین کے امیر کی حفاظت کے لیے. آپ نے کہا نا 12 لاکھ کا ملک تو دنیا کا شاید واحد ملک ہے کہ جس کا ایک بھی فوجی اپنا نہیں ہے, سب باہر سے ہیں. یہ پالیسی ہے امریکیوں کی اور مغربی دنیا کی. اسی پالیسی کے تحت عراق کو بھی وہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے. داعش کا جو بنیادی ہدف تھا وہ یہی تھا کہ اس طرح سے اس کو وہ الگ کر دیں, لیکن وہ ناکام ہو گئے.
اچھا وہاں پر ناکام ہوئے, ادھر کردستان کو الگ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن داعشی اس حوالے سے زیادہ ظالم نکلے, انہوں نے کردوں کو بھی نشانہ بنایا. نتیجتاً کردوں کو اپنی بقا کے لیے مرکزی حکومت سے تعاون کرنا پڑا, اور نتیجتاً داعش کا تو خاتمہ ہو گیا, لیکن یہ تینوں حصے باہمی مشارکت سے اب بھی جی رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اب مشکل یہ ہے عراق میں کہ عراق میں گزشتہ جب سے صدام کی حکومت ختم ہوئی, اس کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کو انہی جنگوں اور سعودی دہشت گردوں کی وہاں پر بمباری اور ساتھ میں یہ جو خودکش حملے اور مزارات کو نقصان پہنچانا, داعش کے ذریعے سے نقصان پہنچانا, انہی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا. ان جنگوں کے نتیجے میں وہاں کی اقتصادیات کو تباہ ہونا تھا, معیشت کو تباہ ہونا تھا, تعلیم کو تباہ ہونا تھا, بنیادی انفراسٹرکچر کو تباہ ہونا تھا. امن, جب ہر ایک کے ہاتھ میں اسلحہ آئے گا, بم آئے گا, تو کیسے امن قائم ہوگا؟ خود جو سرکار کا, حکومت کا جو نظام ہے وہ انتہائی کمزور, اس لیے کہ فوج تتر بتر ہو چکی ہے. وہ نظام جو صدام کے دور میں تھا, اس کے جانے کے بعد وہ نظام تتر بتر ہو گیا ہے. تو لہٰذا ایک ایسے ملک کو سنبھالنا اور دوبارہ سے منسجم کرنا آسان کام نہیں. صحیح بات ہے. اس صورتحال میں عراق نے ان گزشتہ 15-16 سالوں کو بڑے تلخ تجربات کے ساتھ گزارا ہے. ٹھیک ہے, اب اس معاملے میں موجود جو حکومت ہے, میں اب داعش کی بات نہیں کرتا, وہ ایک لمبی داستان ہے. موجود جو عادل عبد المہدی کی حکومت تھی, اس نے آ کر ملک میں کچھ اصلاحات کیے, زرعی اصلاحات کیے, اچھا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے کچھ اصلاحات کیے, تیل کے حوالے سے کچھ اصلاحات کیے, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کام اس نے یہ کیا کہ فرانس کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کچھ معاہدے کیے. چائنا کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ تھا. چائنا کے ساتھ جو معاہدہ اس کا تھا وہ تھا $500 ارب کا, کہ آپ ہم سے تیل لیں اور آپ آئیں عراق کو بنائیں. یہ میڈیا میں زیادہ نہیں ہے, خاص طور پر ادھر کے میڈیا میں تو پھر کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے. وہاں پر تو یہ آتا ہے کہ بھئی کتنے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور کتنی گولیاں چلیں, باقی جو اس کے پیچھے عوامل ہیں وہ کون دیتا ہے. اچھا جب یہ معاہدہ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان, تو اس کے بعد اب چائنا نے آنا تھا یہاں پر. ابھی عادل عبد المہدی کی حکومت کو ہوا ہی کتنا عرصہ ہے, 2 سال ابھی نہیں ہوئے, 1.5 سال بھی شاید مشکل سے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, 1.5 سال کی حکومت نے کچھ بڑے فیصلے کیے. ان بڑے فیصلوں میں سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ چائنا کو انہوں نے رستہ دے دیا کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک کو بنائیں, ہم آپ کو تیل دیتے ہیں, آپ ہمیں تعمیر کر کے دیں. جب یہ ہوا تو ٹرمپ نے جواباً کہا کہ عراق کو صدام سے آزادی ہم نے دلائی, اور عراق کی دولت اور تعمیر کے پروجیکٹس جو ہیں وہ چائنا لے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کے بعد یورپ بھی میدان میں آ گیا, اور سعودی چونکہ ان کے اہلکار ہیں اور ان کے فرنٹ مین ہیں, لہٰذا وہ بھی میدان میں آ گئے. نتیجتاً امارات, سعودیہ, اسرائیل, امریکہ, یہ 4 فگرز ہیں عراق کے مسئلے میں سب سے زیادہ اثر و نفوذ رکھنے والے اور ان کے معاملات میں انوالوڈ, یہ 4 ممالک ہیں. لہٰذا ابھی ایک بندہ عراقی حکومت نے پکڑا پرسوں ترسوں, جس نے ایرانی کونسلیٹ کو نجف میں آگ لگایا تھا, جلایا تھا. اس سے جب اعتراف لیا, ویڈیو میرے پاس ہے, تو اس سے پوچھا کہ تمہیں پیسے کس نے دیے تھے, کہا کہ اماراتیوں نے. $1 لاکھ, ایمبیسی جلاؤ, $1 لاکھ تمہارے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ارد گرد کے ممالک کا اتنا وہاں پر اثر و نفوذ تھا. عادل عبد المہدی کی حکومت کے خاتمے ہی کا نعرہ لے کے لوگ نکلے ہیں, یہ برطرف ہو جائے. کیوں؟ آخر اس سے ہی کیوں اتنی آپ کو پریشانی تھی؟ اس لیے کہ امریکہ کو اس سے پریشانی تھی. لہٰذا نعرہ امریکیوں کا دیا ہوا نعرہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عراق کے اندر انفراسٹرکچر تباہ ہے, غربت موجود ہے, کرپشن موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کرپشن گزشتہ 16 سالوں سے ہے, 18 سالوں سے ہے. یہ تباہی گزشتہ 16-18 سالوں کی ہے, اور اس میں امریکی سب سے زیادہ حصہ دار بھی ہیں, سعودی سب سے زیادہ حصہ دار بھی ہیں. گزشتہ حکومتوں میں بھی یہ کرپشن کی وجہ سے بہت دفعہ مطالبات آئے کہ جی یہ استعفیٰ دیں. اب جب یہ جو 1 سال کا عرصہ ہے, اس 1 سال کے عرصے میں 35,000 عراقی جوانوں کو مختلف بہانوں سے عراق سے باہر لے جایا گیا, وہاں پر ان کی ٹریننگ کروائی گئی.
اور ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور تخریبی کارروائیوں کے حوالے سے ان کو اتنا ٹرینڈ کر دیا گیا اور ان کو راستہ بتایا گیا کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے جب واپس آئے یہ تو ان کو سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا تھا، جس کا کوئی فرد واحد لیڈر نہیں تھا۔ یہ آپ نے بی بی سی اور سی این این کو اگر آپ نے مانیٹر کیا ہو، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہم اب آپ کو بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے۔ ایران میں بھی یہی صورتحال تھی اور عراق میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اس لیے بنیادی طور پر عراق کے ان مسائل میں جو بنیادی محرک ہے وہ محرک چائنا سے ان کا وہ معاہدہ اور امریکیوں کی پالیسیوں سے انکار ہے۔ چونکہ امریکیوں نے جب کہا کہ صدی کی ڈیل کا حصہ سعودیہ کے ساتھ عراق بھی بنے گا تو عادل عبد المہدی نے سب سے پہلے انکار کیا تھا کہ ہم آپ کی کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جب امریکیوں نے اس سے عادل عبد المہدی سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو داعش کے اینٹی جو پاورز عوامی فورس کے ذریعے سے تشکیل پائی ہیں ان کے خاتمے کے لیے تم ہمارا ساتھ دو، تو اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ اس کا جرم ہے۔ چائنا سے معاہدہ کر کے امریکیوں کے اس علاقے میں اور اس سرزمین میں تعمیراتی حوالے سے مفادات کو نقصان پہنچانا یہ عادل عبد المہدی کا قصور ہے۔ لہٰذا اس قصور کی بنیاد پر اس کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ تاریخ بعد میں لکھے گی بھی اور بتائے گی بھی کہ اصل مسائل یہ تھے اور آگے شیلٹر استعمال کیا گیا کرپشن کا، اور اس کے پیچھے جو قوہ محرکہ تھی وہ ان چار ممالک کی تھی۔